السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ عزیز طلبہ، ہم لوگوں نے لفظ متقین تک اس کتاب کو پڑھا ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کریم کو متقیوں کے ساتھ کیوں خاص کیا۔ اس کا جواب یہ دیا، اس لیے کہ متقین حضرات زیادہ شوق رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، تو وہی لوگ زیادہ اس قرآن کریم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے منع کردہ چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور جنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے متقیوں کے چند صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی کون لوگ ہیں؟ یؤمنون بالغیب ای یصدقون بالغیب، غیبی امور کی تصدیق کرتے ہیں، بما غاب عنہم من البعث والجنۃ والنار، یعنی جو ان کی نظروں سے اوجھل ہے ان باتوں کی وہ تصدیق کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم نے انہیں آگاہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا۔ قرآن کریم کے بتلانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کی وجہ سے ان چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جنت کو ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں پھر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جہنم کو ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں پھر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہے، غائب ہے، پھر بھی ہم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ حقیقتاً یہ ساری چیزیں موجود ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے متقیوں کی 3 صفات کا ذکر کیا۔ نمبر 1، غیبی امور پر ایمان رکھنا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ اور نمبر 3، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے متقیوں کے اور صفات کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے الگ الگ انداز سے، الگ الگ طریقے سے متقیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے
ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 21۔ انسانی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور تمام عبادات کا مقصد تقوی ہے۔ اگر آپ شریعت مطہرہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ روزہ رکھنے کا مقصد تقوی ہے، حج کرنے کا مقصد تقوی ہے، مساجد تعمیر کرنے کا مقصد تقوی ہے، دوسروں کو عفو و درگزر کرنے کا مقصد تقوی ہے۔ غرض یہ کہ پوری شریعت تقوی ہی پر منحصر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ تقوی کا ذکر کیا اور تقوی کی صفات کو بالتفصیل بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں کا قول اور ان کی حالات کو سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 177۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے متقیوں کے چند اوصاف کا تذکرہ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھا جائے، آخرت کے دن پر ایمان رکھا جائے، فرشتوں پر ایمان رکھا جائے، کتابوں پر ایمان رکھا جائے، انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھا جائے، اور باوجود کہ مال سے محبت کی جاتی ہے پھر بھی ان اموال کو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں میں خرچ کیا جائے، گردن آزاد کرنے میں خرچ کیا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اگر وعدہ کیا ہے تو وعدہ کو پورا کیا جائے، اور مصیبت تکلیف کی حالت میں صبر کا مظاہرہ کیا جائے۔ یہی لوگ سچ ہیں اور یہی لوگ در حقیقت متقی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا نام اللہ رب العالمین نے تقوی رکھا، یعنی تقوی کا معنی پرہیزگاری۔ کسی شاعر نے کہا ہے خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ بہرحال لمبی تفصیل میں ہم چلے گئے، لیکن در حقیقت ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کریم کے اندر متقیوں کے بہت زیادہ اوصاف ہیں، صفات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کے آغاز میں متقیوں کے چند اوصاف کا ذکر فرمایا ہے۔ ان اوصاف میں پہلی صفت یہ ہے کہ غیبی امور پر ایمان رکھتے ہیں متقی لوگ، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا، مان لینا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف آیت نمبر 17 کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قول ذکر کرتے ہوئے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ،
اے ابا جان آپ ہمیں سچ نہیں مانیں گے، ہماری تصدیق نہیں کریں گے گرچہ ہم سچ بولے۔ تو ایمان کا لغوی معنی ہوا تصدیق کرنا، مان لینا۔ اور ایمان شرعی اعتبار سے 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان شرعی اعتبار سے 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ یہ 3 چیزیں ایمان کی بنیاد ہے۔ جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں وہ مومن ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے الیقین الایمان کلہ، ایمان یقین ہی کا نام ہے۔ یعنی جس کے اندر یقین ہے، اعتماد ہے، اسی کے پاس ایمان ہے۔ اگر یقین ہی نہیں ہے تو پھر اسے ایمان والا نہیں کہا جائے گا۔ اور ایک چیز سمجھتے چلے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ تو بنیادی فرق یہ ہے کہ جس جگہ صرف ایمان کا ذکر کیا جائے تو اس جگہ اسلام بھی شامل ہوگا۔ جس جگہ ایمان کا ذکر ہو اس جگہ اسلام بھی شامل ہوگا، اور جس جگہ اسلام کا ذکر کیا جائے اس جگہ ایمان بھی شامل ہوگا۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ یہ پوری حدیث اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ تو اس جگہ صرف اسلام کی ڈیفینیشن ہے اور اسلام کا مطلب بتلایا گیا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر اسلام کی صفت موجود ہو اس کے اندر ایمان کی صفت موجود نہیں ہے، بلکہ جہاں پر اسلام کا ذکر آ جائے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ آدمی مسلمان بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مسلمان ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مومن نہیں ہے، یا اگر کوئی آدمی مومن ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، نماز روزہ نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح سے جہاں پر ایمان کا ذکر ہو، جیسے کہ حدیث جبریل میں ہے، جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزوں پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو یہاں پر ایمان الگ الگ جگہ اگر آ جائے تو ایمان سے دونوں مراد ہوگا، اور اگر مسلمان کہا جائے الگ جگہ میں آیا تو وہاں پر بھی دونوں مراد ہوگی۔ لیکن اگر ایمان کا بھی ذکر ہے اور اسلام کا بھی ذکر ہے ایک ہی جگہ تو پھر الگ الگ مراد ہوگا۔ یعنی ایمان سے مراد ارکان ایمان جو 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور اگر اسلام کا ذکر ہے ایک اسی جگہ تو پھر اس سے وہ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اب آگے ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے متقیوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الذین یقولون ربنا
اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 16 اور 17۔ یعنی جو لوگ متقی ہوتے ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے، اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے۔ اور ایمان والے متقی حضرات صبر کرنے والے ہوتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور صبح کے وقت خصوصی طور پر استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ متقیوں کی صفات ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ای یصدقون بالغیب، غیبی امور کی تصدیق کرتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں پھر بھی ایمان رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، جہنم کو دیکھا نہیں پھر بھی تصدیق کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب؟ اَيَّأْتُونَ بِهَا بِحُقُوقِهَا، نماز کو ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بالکل اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں، واجبات، فرائض، ارکان، شرائط وغیرہ کا بھرپور خیال کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس کی تفسیر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اعطیناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے انہیں مال دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی طاعت اللہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی کون ہے؟ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور کیا نازل کیا گیا؟ قرآن، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا قرآن کی شکل میں، ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے والے انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں متقی لوگ۔ کیا مطلب ہے؟ ای التورات، قرآن نازل ہونے سے پہلے تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، وغیرہما، اور ان دو کتاب کے علاوہ اور دوسری آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور دیگر آسمانی کتابیں، ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں کون؟ متقی لوگ۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ساتھ ہی ساتھ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت آ کے رہے گی، قیامت ہو کے رہے گی، اور اللہ رب العالمین کے یہاں حاضری تو کمپلسری ہے، اس چیز کا یقین رکھتے ہیں۔ یعلمون، یعنی یوقنون، یعلمون، جانتے ہیں حقیقت میں، اولئک الموصوفون بما ذکر علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہتے ہیں یہی مذکورہ صفات کے حامل لوگ، مذکورہ صفات کے حامل لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے راہ راست پر ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ در حقیقت کامیابی کی راہ پر ہیں۔ در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کیوں؟ الفائزون بالجنتی
الناجون من النار، یہی لوگ جنت کو حاصل کر کے کامیاب ہو گئے، الناجون من النار، اور جہنم سے کلی طور پر بچ گئے۔ تو ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے متقیوں کے اوصاف کا ذکر فرمایا ہے، اور ہمیں یہ معلوم چلا جن کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں وہی لوگ متقی ہیں اور اللہ کی نگاہ میں باکمال انسان ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے متقیوں کے اوصاف خصوصی طور پر سورۃ الفرقان کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے سورۃ المؤمنون کے اندر بھی متقیوں کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ اخیر میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تقوی یا پھر متقی انسان اس آدمی کو کہا جائے گا جس کے اندر 4 صفات موجود ہوں۔ نمبر 1، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، اللہ رب العالمین کا خوف، قرآن پر عمل کرنا، نمبر 3 تھوڑے پر صبر کر لینا، اور نمبر 4 آخرت کی دن کی تیاری کر لینا۔ یہ جو ہے 4 صفات جس کے اندر ہے وہ حقیقت میں متقی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ تقوی کس کو کہیں گے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ آپ کبھی کانٹے دار جنگل سے اور جھاڑی وغیرہ ہوتے ہوئے گزرے ہیں؟ جب جھاڑی کے پاس سے آپ گزرتے ہیں یا کانٹے دار جنگلوں سے آپ جب گزرتے ہیں تو اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتے ہیں تاکہ کانٹا چبھ نہ جائے۔ تو اسی طرح سے تقوی ہے، ادھر برائی ہے ادھر برائی ہے، ادھر ننگا پن ہے ادھر عریانیت ہے، طرح طرح کی برائی ہے، اپنی نگاہ کو بچا لینا اور اپنے آپ کو بچا لینا، یہی تقوی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی تقوی کی صفات کا ذکر کیا ہے، اس بنیاد پر کہ پوری شریعت تقوی پر منحصر ہے۔ اس کا ہمیں بھرپور خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صاحب تقوی بنا دے۔ یا الہ العالمین، جب تک ہم زندہ رہیں اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔